الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان وعظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة علي نور على الصراط ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا سلسلہ دراز کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی، ہم سبوں کو بغیر کسی چون و چرا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب کی آمد قریب ہے۔ رجب المرجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس مہینے کی بہت عزت ہے، بہت ہی عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ ایک دعائے مصطفیٰ جو احادیث میں آئی ہے بہت پیاری دعا ہے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، براءت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے ابتدا میں پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ اور اس سے پیچھے کی چند آیات میں ایک نیک شخص اور روز قیامت اس کے حساب کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض علماء اکرام رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ ان آیات سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نیکی اور بھلائی کا پیشوا ہو، لوگ نیک کاموں میں اس کی پیروی کرتے ہوں۔ مکمل منظر نامہ یوں ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں نیکیوں کا پیشوا ہے، لوگ نیک کاموں میں اس کی پیروی، اس کو فالو کرتے ہیں، روز قیامت ایسے شخص کو اس کے اپنے اور اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔
وہ شخص آگے بڑھے گا. سب لوگ جو دنیا میں اس کی پیروی کیا کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے اور اس کے حساب کا یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. اب اس شخص کو سفید چمکدار اعمال نامہ دیا جائے گا. اعمال نامے کے پچھلی طرف اس شخص کی خطائیں لکھی ہوں گی اور اوپری طرف اس کے نیک اعمال لکھے ہوں گے. وہ شخص اپنی خطائیں پڑھنا شروع کرے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں میدان محشر میں یوں اپنی خطائیں پڑھنا اس پر بھاری پڑ رہا ہوگا. شرم کے سبب اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہوگا. البتہ وہ اللہ پاک کی رحمت پر امید لگائے شرم کے ساتھ اپنی خطائیں پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا. جب خطاؤں کا ذکر ختم ہوگا تو ساتھ ہی نیچے لکھا ہوگا ہذہ سیئاتک قد غفرت لک، یعنی یہ تمہاری خطائیں ہیں، یہ سب خطائیں بخش دی گئی ہیں. سبحان اللہ. یہ بخشش کی خوشخبری پڑھ کر اس نیک شخص کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا. اب وہ خوشی اپنے اعمال نامے کو پلٹے گا تو دوسری طرف اس کی نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی. وہ خوشی سے اپنی نیکیاں پڑھنی شروع کر دے گا. پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ جب ساری نیکیاں پڑھ چکے گا تو آخر میں لکھا ہوگا ہذہ حسناتک وقد ضُعِفَتْ لَكَ، یعنی یہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارے لیے انہیں کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے. اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. اس کا چہرہ چمکنے لگے گا. اب اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اس کا قد بھی بڑھا کر حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 60 گز ہو جائے گا. 60 گز اس کا قد ہو جائے گا. اب اس نیک شخص کو کہا جائے گا جاؤ اور دنیا میں جو لوگ تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، تمہیں فالو کیا کرتے تھے، انہیں اپنے حساب سے بتاؤ اور ان سب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان سب کے لیے یہی انعام ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. اب وہ شخص جلدی سے اپنے پیروکاروں، اپنے فالوورز کے پاس آئے گا اور خوشی سے جھومتا ہوا پکار کر کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. ایسا جو خوش نصیب شخص ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے. اس خوش نصیب کے لیے مزید اعلان ہوگا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو. یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے جو دن گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے گزارے ہیں، ان دنوں کے بدلے آج نعمتیں پاؤ. جنت میں بے روک ٹوک رہو اور جو چاہو خوشی سے کھاؤ اور پیو. سبحان اللہ. میرے عزیزو ذرا تصور باندھیے جس خوش نصیب کا حساب روز قیامت اس انداز سے لیا جائے گا اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ذرا سوچئے تو صحیح. ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. ساری خلقت اللہ پاک کے حضور حاضر ہے. لوگوں میں کپ کپی تاری ہے. لوگ گرمی کی شدت اور شرمندگی کے سبب اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں. ہر ایک ڈر رہا ہے کہ نہ جانے میرے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. آیا مجھے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یا جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ اس خوف کی کیفیت میں جب کسی کو یوں جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، مارے خوشی کے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا دل شادمانی سے اچھل رہا ہوگا، چہرہ چمک رہا ہوگا اور جذباتی ہو کر میدان محشر میں یہ اعلان کر رہا ہوگا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. کاش ایسا خوش نصیب نہیں تو کم از کم ہم ایسے خوش نصیب کی پیروی کرنے والوں ہی میں شمار ہو جائیں، کیونکہ جو دنیا میں ایسے خوش نصیب کا پیروکار ہوگا روز قیامت اسے بھی اسی طرح جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی اور سب کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام
الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ کاش کاش 100 کروڑ کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے صحابہ اکرام، اہل بیت پاک، تمام اولیاء اکرام کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے اور ہم بلا حساب ہی جنت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت یہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض خدا یا رب، یا خدا یا رب۔ میرے عزیزو، یہ جو آیت کریمہ ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ روزہ داروں کے حق میں نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں انہیں روزے قیامت کہا جائے گا۔ تم نے دنیا میں اللہ پاک کی رضا کی خاطر جو بھوک پیاس برداشت کی، روزے رکھے، آج اس بھوک پیاس کے بدلے میں خوب سیر ہو کر خوشی خوشی جنت کی نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ حضرت یوسف بن یعقوب خیفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ روز قیامت اللہ پاک فرمائے گا اے میرے ولیو، دنیا میں ایک لمبا عرصہ میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہارے ہونٹ پیاس کے سبب سوکھ گئے تھے، تمہاری آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، تمہارے پیٹ بھوک کے سبب پیٹھ کو لگ گئے تھے، پس لہٰذا اس سب مشقت یعنی روزوں کی کثرت کے بدلے آج تم نعمتوں میں ہو، خوب کھاؤ خوب پیو، بدلہ تمہارے ان گزرے ہوئے دنوں کا۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینے کے اطراف کی طرف تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ ایک جگہ جا کر آپ نے قیام فرمایا، یعنی کہ آپ ٹھہر گئے، پڑاؤ کیا، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ اسی دوران وہاں سے ایک چرواہا گزرا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سلام کا جواب دیا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا آپ بھی آئیے، تشریف رکھیے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ چرواہا بولا میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو تھا نہیں، عرب کی سخت ترین گرمی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حیرانی سے پوچھا یہ پہاڑی علاقہ ہے، اتنی سخت گرمی کے دن گرم لو چل رہی ہے، تم بکریاں چرا رہے ہو، کیا اس حالت میں اس کنڈیشن میں تم نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس پر چرواہے نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا انی واللہ ابادر ایام الخالیہ، اللہ پاک کی قسم میں اپنے گزرے دنوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، یعنی میں نفل روزے رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کا سامان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر خوش ہوئے اور بعد میں آپ نے اس چرواہے کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ آزادی مل گئی۔ میرے عزیزو، اس نیک سیرت چرواہے کی سوچ پر قربان جائیے، اس کا کتنا پیارا ذہن تھا۔ دنیا کے یہ دن اگرچہ گرمی کے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا اگرچہ بہت دشوار ہے، مگر قیامت کی گرمی کے سامنے یہ گرمی کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی گرمی کو برداشت کریں اور کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ کیا خبر ہمارے یہی نفل روزے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور یہی عمل ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے، اتنے میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال
आओ नाश्ता करो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े से हूँ। उस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के अमल से खुश होकर के फरमाया, हम अपना रिज़्क खा रहे हैं और बिलाल का रिज़्क जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया, ए बिलाल, क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोज़ादार के सामने खाना खाया जाता है उतनी देर रोज़ादार की हड्डियां तस्बीह करती रहती हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, ये कैसी ज़बरदस्त बात है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें रिज़्क अता फरमाया है। हम इस दुनिया में हलाल रिज़्क बिला रोक टोक खा सकते हैं, लेकिन ये आज़माइश है कि इस दुनिया के हराम पर अज़ाब और हलाल पर हिसाब है। क्या ही अच्छा हो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर हलाल रिज़्क से भी हाथ रोक लें और थोड़े से वक्त के लिए सहरी से इफ्तारी तक भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए नफिल रोज़े रख लें। उसकी बरकत से एक तो उस खाने के हिसाब से बच जाएंगे, फिर उसके बदले जन्नत में रिज़्क बढ़ जाएगा, जन्नत की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतों के हकदार भी बन जाएंगे। फिर नफिल रोज़ों के जो बेशुमार फज़ाइल हैं उनके भी हकदार हो जाएंगे। लिहाजा हमें नफिल रोज़े रखने का ज़हन बनाना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये माहौल बनता जा रहा है। अव्वल तो इबादत का ज़ौक़ ही बहुत कम रह गया है। बहुत कम लोग हैं जो फ़राइज़ वाजिबात पूरे करते हैं। फिर जिनका मजहबी जहन होता है, जो फ़राइज़ वाजिबात पूरे करते हैं, उनमें भी एक तादाद ऐसों की है जिनकी नफिल इबादत की तरफ तवज्जो नहीं होती। रमज़ान मुबारक के रोज़े तो पूरे रख लेते हैं मगर नफिल रोज़ों का उनके यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नफिल इबादत का भी जहन बनाना चाहिए। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच मुबारक कैसी बेमिसाल व बाकमाल थी। रिवायात में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देर तक क़ियाम फरमाते, नफिल नमाज़ें पढ़ा करते, जिसके सबब पाँव मुबारक सूज जाया करते थे, मुतवर्रब हो जाया करते थे। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वो हैं कि अल्लाह पाक ने आपके सदक़े में आपके अगले पिछलों के गुनाह बख्श दिए हैं, फिर आप इतनी मशक्क़त क्यों उठाते हैं? फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये कितना प्यारा अंदाज है, कैसी बेमिसाल व बाकमाल सोच है। ये मान लिया कि रोज़े सिर्फ रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ हैं, नमाज़ें दिन में 5 ही फ़र्ज़ हैं, लेकिन क्या हमें अपने रब का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए जितनी हो सके नफिल इबादत की भी आदत बना लीजिए। बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है, बंदा नफिल इबादत के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ तो उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर उस बंदे का ये मकाम हो जाता है कि अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करता हूँ, अगर वो मुझसे पनाह चाहे तो मैं उसे अपनी पनाह अता फरमाता हूँ। इस हदीस पाक की एक तशरीह ये भी है कि जब बंदा नवाफिल के ज़रिए अल्लाह पाक का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह पाक का प्यारा बंदा बन जाता है, तो उस पर अल्लाह पाक की ख़ास इनायात होती हैं जिसकी बरकत से बंदे के हाथ पाँव आँखें वगैरह गुनाहों से महफूज हो जाते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक अता की जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, गौर फरमाइए नफिल इबादत की कैसी बरकत हैं। अल्लाह पाक के यहाँ सबसे पसंदीदा इबादत फ़राइज़ वाजिबात हैं। जब बंदा फ़राइज़ वाजिबात पूरे करके उसके साथ साथ नफिल इबादत की भी आदत बनाता है तो उसको अल्लाह पाक का खुसूसी कुर्ब अता किया जाता है और बंदा अल्लाह पाक का प्यारा बन जाता है। इसलिए हमें नफिल इबादत का जहन बनाना चाहिए। 5 की 5 फर्ज नमाज़ें मस्जिद में बजमात अदा करें, उसके साथ साथ कुछ न कुछ नवाफिल की भी आदत बनाएं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए तो तहज्जुद पढ़ें, इशराक़ और चाश्त के नफिल पढ़ें, मगरिब के बाद अव्वाबीन के नवाफिल अदा करें, रात की नमाज पढ़ें। इसी तरह रमज़ान मुबारक के फ़राइज़ रोज़े तो रखने ही रखने हैं, उसके साथ साथ कुछ न कुछ नफिल रोज़े रखने की भी कोशिश फरमाएं। इसी तरह दीगर इबादत हैं उनमें भी फ़राइज़ भी पूरे करें और साथ ही साथ नफिल इबादत की भी कोशिश ज़रूर करते रहें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا اس کی وہ چیز جو ہوگی وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو بندہ نجات پا جائے گا، اور اگر نماز ہی میں کمی ہوئی تو بندہ خائب و خاسر نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا. پھر اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ پاک فرمائے گا دیکھو میرے بندے نے نفل عبادت کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر اس کے پاس نفل عبادات ہوئی تو اس کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. اسی طرح تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا. میرے عزیزوں میرے پیاروں، ہم گناہ گار بندے ہیں، کمیاں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی. ہماری تو حالت یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے بھی دنیا کے نہ جانے کیسے کیسے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ناقص لوگ ہیں، ہم سے کمیاں ہو ہی جاتی ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے روز قیامت ان کمیوں کوتاہیوں پر پکڑ ہو گئی اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس نفل عبادات بھی نہ ہوئی تو غور فرمائیے ہم کیا کریں گے وہاں میدان محشر میں. کس طرح ان کمیوں کو پورا کیا جائے گا. اس لیے آج موقع ہے وہ وقت کو غنیمت جانے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی ذہن بنا لیں. اب تو الحمدللہ ماہ رجب المرجب تشریف لا رہا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب المرجب نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہم بیج بونا یعنی نیک اعمال کی کثرت کرنا ابھی سے شروع کر دیں. جتنے ہو سکے نفل روزے رکھیں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور کاش استقامت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے رمضان المبارک تک پہنچ جائیں. ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا. آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ پاک اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما. اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. چنانچہ وہ پہاڑ بول پڑا اے روح اللہ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا حال بیان کر، یعنی تو نورانی کیوں ہے، اپنے جگمگانے کی وجہ تو بتا. پہاڑ نے عرض کیا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اس کی بدولت میں جگمگا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ پاک اس آدمی کو مجھ پر ظاہر فرما دے. آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی. فوراً ہی وہ پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک نیک آدمی ظاہر ہوا. اس نیک آدمی نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ میں تب سے اس پہاڑ میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی کی گفتگو سن کر ڈسکس سن کر بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ پاک کیا روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، وقار والا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ مکرم اور اس سے زیادہ عزت والا ہوگا. سبحان اللہ. رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادات کیجئے. صحابہ کرام علیہم الرضوان رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، لہٰذا جس سے بن پڑے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے. زہے نصیب اللہ پاک کا مہینہ یعنی رجب شریف اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں گزارنا نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. بزرگوں اللہ پاک کے نیک بندوں کا معمول رہا ہے کہ رجب المرجب میں فوت شدہ مسلمانوں کو کثرت سے ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، البتہ رجب المرجب میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے. خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. عموماً لوگ 21 رجب کو کنڈوں کا ختم دلواتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، البتہ اصل میں کنڈوں کا ختم 15 رجب کو بنتا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے متعلق 15 رجب کا قول کیا گیا ہے. اسی طرح رجب المرجب میں نفل روزوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نفل
نفل روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار مثلا استغفر اللہ پڑھے، 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب کی ہم اہم ترین عبادات روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ماہ حرام سے یہی 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ عارف باللہ حضرت شیخ ضیاء الدین دیرینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روایات میں ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رجب شریف کے 10 روزے رکھے ہیں وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب شریف کا ایک روزہ رکھے اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا، اس نہر سے وہ جو ہے اللہ پاک اس کو پلائے گا، سیراب کرے گا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یعنی رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے عزیزو، رجب المرجب میں نفل روزے رکھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب شریف کی برکتیں لوٹنے اور خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔